بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ جلتا رہا، وہ فلم جس نے فلمی صنعت کو محمد علی، زیبا اور دیبا جیسے مایا ناز فنکاروں سے نوازا۔ تحریر سرفراز فرید نہاش۔ فلم چراغ جلتا رہا کے فلم ساز، ہدایت کار اور مصنف فضل کریم فضلی تھے۔ بطور مصنف اور شاعر وہ ہندوستان میں بے حد مقبول تھے۔ وہ وہاں ICS افسر تھے۔ ان کے بڑے بھائی FF حسین پہلے ہی فلمی صنعت سے وابستہ ہو چکے تھے۔ فضل کریم فضلی نے ہندوستان میں فلم معصوم کی کہانی اور مکالمے لکھ کر اپنی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ جب وہ پاکستان آئے تو ان کے بھائی سبطین فضلی کے کریڈٹ پر سپر ہٹ نغماتی میوزیکل فلم دوپٹہ کی دھنیں خوب سنائی دے رہی تھیں۔ فضل کریم احمد فضلی نے کراچی میں دبستان محدود کے نام سے ایک فلمی ادارہ قائم کیا جس کا آفس ناظم آباد میں تھا۔ وہاں انہوں نے اپنی فلم چراغ جلتا رہا بنانے کا اعلان کیا۔ پہلے انہوں نے اس فلم کو شاکر کے نام سے شروع کیا، جو بعد نام کی تبدیلی کے ساتھ چراغ جلتا رہا ہو گئی۔ اس فلم میں انہوں نے تمام نیب فنکار متعارف کروائے۔ نگار کے الیاس رشیدی کے توسط سے انہوں نے ناظم آباد کی رہنے والی ایک حسین و جمیل لڑکی شاہین کو زیبا کا نام دے کر اس فلم میں بطور ہیروئن کاسٹ کیا۔ محمد علی ان دنوں ریڈیو اور سٹیج پر اپنی تقدیر کو آزما رہے تھے۔ ایک موقع پر فضلی کا پہلی بار محمد علی سے تعارف ہوا اور انہوں نے اس فلم میں بطور ویلن کاسٹ کیا۔ اس فلم سے قبل محمد علی نے ایک فلم آنکھ اور خون میں بطور مہمان آرٹسٹ کام کیا جو ریلیز نہ ہو سکی تھی۔ ہدایت کار منیر رشید کی فلم بازیگر میں بھی وہ اس وقت بطور ویلن کام کر رہے تھے، جو تاخیر کا شکار ہو کر بہادر کے نام سے بعد میں ریلیز ہوئی۔ تو اس وقت تک وہ آسمان فلم پر ایک مستند اور کامیاب ہیرو کے طور پر تسلیم کیے جا چکے تھے۔ چراغ جلتا رہا ان کی پہلی فلم کہلائی۔ اداکارہ دیبا، جو اس فلم سے قبل بیبی رحیلہ کے نام سے چند ایک فلموں میں بطور چائلڈ سٹار کام کر چکی تھیں، اس فلم میں فضلی صاحب نے انہیں دیبا کا نام دیا اور جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ اس فلم کا ہیرو بھی نیا تھا جس کا نام عارف تھا۔ اس نے اتفاق سے یہ بھی ان دنوں ناظم آباد کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پر یہ صاحب آرٹسٹ تھے جو کتابوں اور ناولز کے سرورق بناتے تھے اور خوش شکل وجیح ہونے کے باوجود وہ اداکاری سے واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فلم کا ہیرو اس فلم کے بعد بالکل گمنام ہو گیا، جبکہ فلم میں ویلن کا رول کرنے والے محمد علی نے بطور ہیرو جو مقام و عزت پائی وہ بہت کم فنکاروں کے حصے میں آئی۔ فلم کی ہیروئن زیبا کی نجی زندگی کے اصل ہیرو بن کر جس طرح ان دونوں نے زندگی بسر کی، فلمی دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار طلعت حسین نے اس فلم بطور چائلڈ سٹار پہلی بار کام کیا۔ ان کا رول اداکارہ زیبا کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ کمال ایرانی کی شہرت کراچی کی فلموں کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کو بھی اس فلم میں پہلی بار متعارف کروایا گیا تھا۔ فلم کا ایک اہم کردار جس کے گرد فلم کی کہانی گھومتی ہے، وہ کردار ریڈیو فنکار وحید محمود نے کیا تھا، جو بے حد کامیاب رہے۔ یہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کردار تھا جو ایک ایماندار اور شریف شخص ہوتا ہے۔ دیبا، طلعت حسین اور عارف اسی ہیڈ ماسٹر کی اولاد ہوتے ہیں۔ فلم میں کام کرنے والے دیگر اداکاروں میں امیر خان، مغل شبیر ڈیڈی، لاڈلے، غلام محمد ہوت، غلام قادر، آفتاب، صفیہ معینی، روما، نینا آرزوری، انجیلا نصیر الدین کے نام شامل تھے۔ فلم کی کہانی کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ شاکر وحید محمود ایک اصول پرست اور ایک انسان تھا۔
جو اپنے قصبے کے ایک اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اسی قصبے کا ایک خود غرض لالچی سیاستدان امیر خان جو نوابی تھے اپنی صاحبزادی جمیلہ زیبا کی شادی شاکر کے بیٹے جمیل عارف سے کرنے کے متمنی تھے تاکہ شاکر کی عزت اور نیک نامی کو وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ جمیلہ اور جمال کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، لیکن شاکر کی اصول پرستی کے سامنے نواب صاحب کی ایک نہیں چلتی۔ نواب صاحب اپنے اثر و رسوخ سے شاکر کو نوکری سے برخاست کروا دیتے ہیں۔ شاکر اپنے بیٹے جمیل کو کراچی بھیج کر خود اپنی بیٹی صبا، دیبا اور منع طلعت حسین کے ساتھ کسی اور گاؤں چلا جاتا ہے۔ اس گاؤں کا نواب محمود کمال ایرانی اسے اپنے گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ وہ اپنا نام ایاز بتاتا ہے۔ ایاز بن کر وہ لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کا پتہ لگاتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نواب محمود ہے۔ اسی نواب کا چھوٹا بھائی افسر خان محمد علی جو فطرتاً ایک ہوس پرست شخص تھا، وہ ایک روز شاکر کی بیٹی صبا پر اپنی بری نظر ڈالتا ہے۔ شاکر کی بیگم صفیہ ایک لالچی عورت ہوتی ہے جو افسر خان کے چکر میں جاتی ہے۔ صبا اور افسر خان کی شادی کی شاکر مخالفت کرتا ہے۔ بیگم کو افسر خان کا بھائی بھی اسی شادی سے منع کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانتی اور اس کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیتی ہے۔ ایک روز افسر خان اپنے ایک ساتھی لقمان بشیر مغل کے ذریعے صبا کو اغوا کرنے کا پروگرام بناتا ہے۔ شاکر اپنی بیٹی کے اغوا ہونے کے بعد کراچی آتا اپنے بیٹے جمیل کے پاس، جہاں وہ اپنی کتاب کی پبلشر نبی احمد غلام محمد ہود سے ملتا ہے۔ وہیں جمیلہ بھی موجود ہوتی ہے۔ افسر خان بھی اسی پبلشر کا مہمان بن کر اس گھر میں آتا ہے۔ جمیلہ کو دیکھ کر وہ اسے اپنی بیوی بنانے کا سوچتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمیل کو چاہتی ہے تو افسر خان جمیل کو نوکری دلانے کے چکر میں ڈھاکہ بھیج دیتا ہے تاکہ جمیلہ سے شادی کر سکے۔ شاکر دوبارہ اپنے قصبے کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں اسٹیشن پر اس کی ملاقات اپنی بیٹی صبا سے ہوتی ہے، جو اسے بتاتی ہے کہ افسر خان نے شادی کا ڈھونگ رچا کر اس کی عزت برباد کر دی ہے۔ یہ سن کر شاکر افسر خان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صبا کو اپنی بیوی تسلیم کرنے ورنہ اسے عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر افسر خان اپنے تعلقات سے شاکر کو جیل کروا دیتا ہے۔ جب جمیل کو سارے حالات کا پتہ چلتا ہے تو وہ گاؤں آ کر افسر خان کو ختم کرنے جاتا ہے، لیکن وہ اسے پولیس کے ذریعے گرفتار کرا دیتا ہے۔ جیل میں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ جمیل شاکر اپنے اچھے کردار کی وجہ سے تمام قیدیوں کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک روز افسر خان کا ساتھی لقمان پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو وہ تفتیش کے دوران افسر خان کے سارے ظلموں سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ نواب محمود اپنے بھائی افسر خان کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور باقی سارے لوگ بھی آپس میں مل جاتے ہیں۔ جمیل اور جمیلہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شاکر کی کتاب بھی انگلینڈ سے شائع ہو جاتی ہے، جس کی رائلٹی کے اسے 50,000 ملتے ہیں۔ شاکر کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ایک نئی صبح کا چراغ جلتا ہے۔ بطور ہدایتکار فضل احمد کریم فضلی کی یہ پہلی فلم تھی۔ یہ پاکستانی فلمی صنعت میں ایک نیا تجربہ تھا، جس کی تمام تر کاسٹ اور کریڈٹ زیادہ تر نئے لوگوں پر مشتمل تھی۔ تمام نئے لوگوں سے انہوں نے بڑی حد تک اچھا کام لیا۔ زیبا، محمد علی، دیبا اور کمال ایرانی آگے چل کر فن اداکاری میں کافی شہرت پائی۔ مبارک مستری کی فوٹوگرافی مجموعی طور پر بہتر تھی۔ انہوں نے دیبا کو بہت خوبصورت انداز میں ایکسپوز کیا۔ اس کے برعکس دیبا کے مناظر میں لائٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی، جبکہ پرنس امینہ کا چہرہ جو کوئی خاص نہ تھا، مگر اچھی لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی برا لگا۔ پروسیسنگ کے شعبے میں ایم عقیل خان اور شفیع قاضی کا کام بھی پس گزارا تھا۔ اس فلم کے تدوین کار ندیم تھے، جو مبارک مستری کے شاگردوں میں تھے۔ گانوں کی صدا بندی میں اقبال شہزاد کا کام بھی تعریف کے قابل تھا۔
مکالموں کی صدا بندی ایم اسماعیل نے کی جو مناسب تھی۔ فلم کی کہانی کے پس منظر میں آرٹ ڈائریکٹر فخر الدین نے اچھے سیٹ لگائے، مگر چند ایک سیٹ بہت ہی مضحکہ خیز لگے۔ فلم کے موسیقار ریڈیو آرٹسٹ نہال عبداللہ تھے۔ ان کی پہلی فلم تھی، تمام دھنیں مسحور کن تھیں، لیکن ان میں ریڈیو کا اسلوب شامل تھا۔ فلم والی بات بہت کم تھی۔ فلم میں رقص کا شعبہ ازوری اور شادو کے پاس تھا۔ پرنس امینا پر فرمایا ہوا رقص قابل تعریف تھا، لیکن اس سے قدرے بہت بہتر رقص اداکارہ نینا کا تھا، جس کا چہرہ بھی خوبصورت ایکسپوز ہوا۔ اس فلم میں کل 13 گانے شامل تھے۔ فلم سے جڑی کچھ یادیں۔ یہ یادگار اور کامیاب فلم جمعرات 18 مارچ 1962 عید الفطر کے دن کراچی کے نشاط سینما میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ اپنے مرکزی سینما پر 15 ہفتہ چلی، جبکہ مجموعی 26 ہفتے کر کے شاندار سلور جوبلی منائی۔ لاہور میں یہ فلم جمعہ 28 ستمبر 1962 کوارٹر سینما میں ریلیز ہوئی، جہاں اس نے 6 ہفتے اپنی نمائش کے مکمل کیے۔ حیدرآباد کے نیو میجسٹک سینما پر یہ فلم چلی تھی۔ کراچی کے نشاط سینما پر اس فلم کا پریمیئر شو بڑے اہتمام سے رکھا گیا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے شرکت کی۔ بیگم صفیہ نے اس کا استقبال کیا، جبکہ فلم کی پوری کاسٹ بھی اس موقع پر موجود تھی۔ یہ فلم اپنے پہلے دن پر چلنے کے بعد نہ جانے کیوں بعد میں کسی بھی سیکنڈ دن یا تھرڈ دن میں کسی سینما پر ریلیز نہ ہو سکی، حالانکہ فلم کا بزنس بھی شاندار تھا۔ اس فلم کی کامیابی پر نگار کے الیاس رشیدی نے کراچی کے بیچ لگژری ہوٹل کے سبزہ زار میں چراغ جلتا رہا کہ پوری ٹیم کو ایک شاندار اثرانہ دیا۔ اس میں شہر کے معززین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس فلم کے حوالے سے اداکار محمد علی اپنی یادوں کا تذکرہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اس فلم کی کہانی کا مسودہ ان کے ایک دوست کے ذمہ مرتب کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے فضلی صاحب کی اجازت سے وہ مسودہ میرے حوالے کر دیا۔ میں اس کی تدوین کرنے لگا۔ فلم کے مسودے کے سلسلے فضلی صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، تو ایک روز انہوں نے مجھے فلم میں ایک کردار بھی سونپ دیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے کراچی میں بننے والی فلم کے لیے پہلی بار پلے بیک ریکارڈ کروا کے ایسٹرن اسٹوڈیو کے ریکارڈنگ ہال میں اقبال شہزاد نے ان کے گانوں کی صدا بندی کی۔ اداکارہ زیبا کراچی کی وہ پہلی ہیروئن تھیں جن پر نور جہاں نے کراچی میں ہی پلے بیک ریکارڈ کروائے۔ اداکارہ زیبا اس حوالے سے اپنی یادوں کے چراغ جلاتے ہوئے اس طرح بتاتی ہیں کہ جب میری اور محمد اور علی کی پہلی ملاقات اس فلم کے سیٹ پر ہوئی، تو علی صاحب فلم میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ مکالموں کی حاصل بھی کرواتے تھے۔ تو ایک روز وہ کہنے لگے، شاہین، صحیح تلفظ کے ساتھ مکالموں کی ادائیگی نئے فنکار کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔